کربلا کا درس کیا ہے؟ امام نے انتخاب کیا ہے. لوگ تو مانتے تھے امام کو، بہت سارے لوگ امام کو مانتے تھے، مگر امام نے انتخاب کیا ہے میرے ساتھ کون جائے گا. تو اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ امام انتخاب کرے. وہ کیسے کرے گا؟ پہلا سٹیپ واجبات، انسان اپنے واجبات ادا کرے. دوسرا سٹیپ انسان حرام سے دور رہے. پھر آہستہ آہستہ آپ مستحبات میں اضافہ کریں گے تو خود بخود آپ کا لیول بڑھتا چلا جائے. ایک آدمی اپنے واجبات ہی پورے نہیں کر رہا، ایک آدمی اپنے گھر میں ہی صحیح نہیں ہے، ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی اور پھر مصلی پہ بیٹھ کر تسبیحاں پڑھتی رہے، مفاتی جنا اتنی پڑے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کاغذ ہی پھٹ جائیں، تو کہاں معاملہ کھلنے والا ہے؟ معاملہ نہیں کھلنے والا. اسلام پورا پیکیج ہے. اسلام صرف ایک پیکیج نہیں ہے کہ آپ مسجد بیٹھے رہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا، ایسا کوئی نہیں ہے. شخص جو ہے وہ صدر اسلام سے کچھ عرصے کے بعد ایک عالم دین اس زمانے میں جو صحابی تھے ان کی خدمت میں کوئی شخص گیا اور دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ گھر نہیں آتا، ہر وقت مسجد بیٹھا ہوا ہے، بس توبہ استغفار اور گریے اور یہ، وہ گھر والے بیچارے بھوکے ہیں کام. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو سمجھائیے کہ گھر کو دیکھے. کہا نہیں بس آخرت ہے، قیامت ہے اور یہ سب. تو وہ صحابی جو تھے بہت بزرگ تھے، اس نے جا کر ایک صدر اسلام کا واقعہ بتایا کہ جب شروع میں مدینہ ہے تو ظہر کی نماز، ظہرین کی نماز ہو رہی ہے، تو کہا کہ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں جاتی تھی، تو کہا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو ایک چھوٹا سا بچہ نومولود ماں کے ساتھ آیا، وہ لے کر آئی. تو سورج کی ظاہر ہے ظہر کی طرف سورج اپنے جو ہے وہ موومنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ابھی نماز ابھی 2 رکعات ہوئی تھی تو سورج کی جو کرنیں ہیں اس بچے کے اوپر پڑھنا شروع ہو گئی. جیسے ہی پڑھی بچے نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا. رسول خدا نے نماز کو تیزی سے ختم کر دیا بچے کے رونے کی وجہ سے. یعنی اسلام یہ ہے. تو پھر اس صحابی نے کہا کہ وہ بچہ جو تھا وہ میں تھا اس زمانے کے اندر. عزیزان محترم، اسلام پورا پیکیج ہے. گھر میں کوئی راضی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ لمبی لمبی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ زبان میں استغفار ہے، نگاہیں گناہ سے رک نہیں رہی ہیں، کیا کریں گے آپ؟ ذکر تو وہ ہے کہ جو پورے وجود سے ہو، نہ صرف تسبیح کے دانے پھیرنے سے ہو. تبھی ہے کہ اب لوگ ہمارے یہاں ماشاءاللہ زیارت پہ بھی جاتے ہیں، خواتین بھی زیارت پہ جاتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں، مگر پھر واپس آ کے وہی سٹوری ہے. اس سے ناراضگی، اس سے ناراضگی، اس سے بغض، اس سے کینہ، اس کی برائیاں، اس کی برائیاں. یہ ہمارے ہاں نارمل ہے. یہ تو آدمی کہتے ہیں یہ کس کی زیارت کرنے گئی تھی؟ یہ کیا زیارت کرنے گئی؟ خود ایک طبقہ تو وہ ہے وہاں جا کے چادر پہنتا ہے، جہاز میں اترتے ہی اتار دیتا ہے. وہ چلے ٹھیک ہے، مگر آہستہ آہستہ حجاب پہ آ ہی جائے گا. لیکن اصل دیکھیں، اصل یہ کہ جا کس کے پاس رہے ہیں آپ؟ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ فیشن ہے بتانے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اور جو پیش کرنا ہے عزیزان محترم وہیں سے آنا ہے. وہ دلوں کے مالک ہیں، وہ تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن کچھ اس کے لیے اپنی طرف سے بھی تو پلیٹ فارم فراہم کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. گھر ایسا ہو. پہلی شادی کی رات گزری، دوسرے دن مولا کائنات سے رسول خدا پوچھ رہے ہیں علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کی عبادت میں مددگار پایا. کیا ہم اپنی زوجہ کو جن کی ہو گئی ہیں، جن کی نہیں ہوئی ہیں وہ ڈھونڈیں؟ کیا ہم ان کو اللہ کی عبادت میں مددگار پاتے ہیں کہ نہیں پاتے؟ یا ایک جوان جو چاہتا ہے اپنی زندگی آباد کرے، یہ سارے، کیا وہ اللہ کی عبادت کے لیے مددگار ڈھونڈ رہا ہے یا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ تو یہ ہماری نگاہ بتاتی ہے کہ ہم آگے زندگی کیسی چاہتے ہیں. ایک والدین اگر اپنے بچے کے لیے جاتے ہیں، کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں یا باطن کو دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں گے کہ ان کے لیے خدا ضروری ہونا چاہیے. ان کے لیے بات، جب ماں باپ خود
نماز کے لیے گھر کے اندر اہتمام نہیں کریں گے تو بچے سے آپ کیا کریں گے؟ بچہ نماز پڑھے گا؟ جب آپ خود قرآن کھولتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئیں گے کہ بھائی والد صاحب بھی کبھی قرآن کا کھول کے بیٹھے ہوں، تو گھر پہ آتے ہیں میچ دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو بچہ بولا بھائی یہاں تو یہی سیٹ اپ ہے، ہمارے یہاں بھی یہی کریں گے، ہم بھی یہی کریں گے۔ کیا کریں گے آپ بچے کو؟ بچے نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ نے تفسیر کی کتاب کھولی ہو، تفسیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ نے نہج البلاغہ کے ورقے پلٹے ہوں گھر کے اندر؟ بیٹا مولا کا کلام ہے، تھوڑا مطلب چلو میں سن لیتے ہیں، بٹ کھانے کی ٹیبل پہ کوئی ایک وقت کا کھانا گھر والے ساتھ کھاتے ہیں یا سب فوڈ پانڈا آرڈر کرتے ہیں؟ یا میں ادھر سے کھا لوں، میں ادھر سے کھا لوں؟ ایک حد اقل ایک دسترخوان گھر والوں کا مل کے ہونا چاہیے۔ خوب اسلام بانڈنگ ہے، آج کا سسٹم توڑنے کے لیے لگا ہوا ہے، ہر کوئی الگ الگ ہو جائے، ہر کسی کی اپنی آئیڈینٹی ہوئی ہو تو اس میں بھی دو ہوئیتیں، ایک سامنے کی ایک چھپی ہوئی۔ اگر آپ ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو کوئی ایک اچھی حدیث پڑھ سکتے ہیں، کوئی کلمہ قصار پڑھ سکتے ہیں، کوئی مناجات کا ایک حصہ پڑھ سکتے ہیں۔ شب جمعہ ہے مسجد میں ماشاءاللہ اگر دعائے کمیل ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن گھر کے اندر کیا گھر والے ایک ایک بچے کو آپ بولتے ہیں کہ آج آپ نے حدیث قصہ پڑھنی ہے، اگلے ہفتے دوسرا حدیث قصہ پڑھے گا؟ خوب یہ کلچر اسلامی کلچر ہے، یہ کلچر فاطمی کلچر ہے، تو کیا یہ ہمارے گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ جو بھی مسجد نبوی میں ہوتا تھا خود رسول خدا روز آ کر اپنی بیٹی کو بتاتے تھے کہ کون سی آج سورت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، کیا وحی ہوا، کیا ہوا۔ اس کے باوجود بی بی امام حسن سے پوچھتی تھی مسجد میں کیا ہوا، اور آ کر وہ بتاتے تھے کہ آج قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ حالانکہ سب جانتے تھے۔ گھر ایسا بنایا جا رہا ہے عزیزان محترم، بچہ آتا ہے، ماں کیا کہتی ہے؟ یا قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب ہم اپنے بچے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھاگو یہاں سے نکلو۔ عزیزان محترم، اب یہ فاطمی گھر نہیں ہے، فاطمی گھر پورا پیکیج ہے، اس طرف معاشرے کو لے کے جانا ہے ہمیں، اس طرف بڑھنا ہے۔ بڑی بڑی باتیں ہمارے، بڑے بڑے نعرے ہیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ دنیا یوں ہو جائے، کیسے ہوگی جب ایک گھر ویسا نہیں ہو پا رہا؟ میں محلے میں تو اختیار نہیں رکھتا، میں گلی میں اختیار نہیں رکھتا، میں کم از کم اپنے گھر پہ تو اختیار رکھتا ہوں۔ گھر بھی چھوڑ دیں، اپنے وجود پہ تو اختیار ہے میرا یا نہیں ہے؟ لیکن جب میں اسی کی اصلاح نہیں کر رہا تو پھر میں انتظار کر رہا ہوں کہ وقت کا امام میرے گھر آئے گا، کہاں آئے گا؟ عزیزان محترم، خدا شناسی، خدا کو پہچانے